آج 8 شوال پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا رب سے جو مانگتا ہے شام ہونے سے پہلے مل جاتا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 شوال پیر کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھنے والا رب سے جو مانگے گا مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اس بابرکت مہینے میں بھی آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 8 شوال پیر کا دن ہے، آج موقع ہے، خدا را اس موقع کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، اور 8 ماہ شوال کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آج اسے پڑھ کر جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اس گھر میں موجود بچیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، کاروبار میں ترقی، خوشحالی، کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج 8 شوال پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج پیر کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جو منہ سے نکالتا ہے میرا رب اس سے قبول فرماتا ہے، میرا رب اس سے بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان والدین کے لیے ہے جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، اور وجہ پریشانی صرف یہ ہے کہ مال و اسباب نہیں۔ آج کا وظیفہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، جو گھر میں موجود ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار بند پڑا ہے، پریشانیاں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے بند کاروبار چل پڑے گا، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوگی۔ آج 8 شوال پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو بھی ایک بار پڑھ لے گا تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ 100% گارنٹی کے ساتھ اثر کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا، یہ وظیفہ خوش قسمت انسان ہی پڑھے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ 8 شوال پیر کا دن جب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ نصیب اور تقدیر کے فیصلے لے کر آتا ہے، اس لیے آج کا یہ وظیفہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ کے پورے سال کے فیصلے کرے گا۔ آپ خوشحال رہیں گے، آپ کامیاب رہیں گے، اچھا برا ہر چیز کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ میں نے بھی 8 شوال پیر کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ میں بھی تو رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، میں بھی تو رزق اور دولت چاہتا ہوں، میں بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ آج آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آج اس وظیفے سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ جو کوئی سارا سال سکون پانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس وظیفے کو آج لازمی پڑھ لے، اس مہینے کی قدر کرے۔ یہ مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شوال کی 8 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہے، کاروبار میں ہے، سفر میں ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، کسی صورت اس وظیفے کو مت چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ توجہ کے ساتھ عمل کا طریقہ بہتر طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 شوال پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں،
کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کوئی گھر چاہتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے اپنا ذاتی گھر مل جائے۔ اگر آپ نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھی نوکری جگہ مل جائے۔ اگر من پسند شادی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو شادی کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں، چاہے آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام تو ناممکن ہے۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور مانگنا رب سے ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی مقصد میں کامیابی کا راز اللہ اور اللہ کے حبیب کے نزدیک استغفار ہے۔ بے شک اللہ کے حبیب کو استغفار یا توبہ استغفار کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آپ بار بار رب کریم کے سامنے توبہ کرتے، اقرار کرتے، پھر گناہوں کی معافی ہو جاتی اور اللہ راضی ہو جاتا۔ صحابہ اکرام بھی یہی کرتے، اہل پیغمبر رسولوں نے بار بار توبہ کا ذکر کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کامیابی کا راز توبہ سے شروع ہو کر توبہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ کو اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع مل رہا ہے۔ آج موقع ہے رب کو منا لیں، رب کو راضی کر لیں۔ جب آپ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیں گے، رب کو منا لیں گے، تو پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، ملتا چلا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ توجہ کے ساتھ سکرین پر دیکھتے ہوئے پڑھیں۔ اس طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 313 بار پڑھنا ہے۔ لاپرواہی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ پاک کی عطا اور اپنی خطا دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 313 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، رب راضی ہو گیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج کا دوسرا وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے دینے والی ذات، اے رزق عطا کرنے والی ذات۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج رب کریم سے توبہ کے بعد، رب کو منانے کے بعد، ہر گھر کی ضرورت رزق ہے۔ ہر انسان بے شمار رزق اور دولت چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاق یا وہاب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جس خواہش کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، میرا رب فرماتا ہے تو آج 8 شوال پیر کے دن یا رزاق یا وہاب پڑھ کر تو دیکھ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے تیری ہر دعا، تیری ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔
یا رزاقو یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا یقین کیجئے کہ اللہ کریم یا رزاقو یا وہابو پڑھنے والے پر رزق کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں برکتوں کی بارش ہو جائے گی، راستوں سے رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ توجہ کیجئے گا، جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا رزاقو یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے آخری نمبر پر جس سورت کو پڑھنا ہے، یہ سورت بہت ہی خاص ہے۔ اس سورت کے کمالات، اس سورت کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت اللہ پاک کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ واحد کو کہا جاتا ہے، اسے سورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف سورہ اخلاص سے کروایا۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب اس سورت کو صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب اس سورت کو 2 بار پڑھا جاتا ہے تو 20 پاروں کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح جو بندہ 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار اس سورت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 15 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، آپ کو مکمل 5 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس سے آپ کے گناہ مٹ جائیں گے اور آپ کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا۔ پھر آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب فوری طور پر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یا رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاکار ہیں لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے یا نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے۔ اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عصمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے افراد بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔